اسرائیلی فوج نے گلوبل اسموتھ فلوٹیلا پر حملہ کر دیا ہے۔ تمام ارکان کو اسرائیلی فوجیوں نے حراست میں بھی لے لیا ہے۔ اسرائیلی اہلکار قافلے میں شامل ایک جہاز میں داخل ہو گئے ہیں۔ فلوٹیلا غزہ کے قحط زدہ عوام کے لیے امداد لے کر جا رہے ہیں۔ اسموتھ فلوٹیلا پر پاکستان کے سابق سینیٹر مشتاق احمد بھی سوار ہیں، تو آپ کو یہ فوٹیج بھی دکھا سکتے ہیں۔ برطانوی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ اسرائیلی فوج نے گلوبل اسموتھ فلوٹیلا پر حملہ کر دیا ہے اور اسرائیلی اہلکار قافلے میں شامل ایک جہاز میں داخل بھی ہو چکے ہیں۔ فلوٹیلا کے اندر جتنے بھی ارکان تھے ان کو اسرائیلی فوجیوں نے حراست میں بھی لے لیا ہے اور فلوٹیلا غزہ کے قحط زدہ عوام کے لیے امداد لے کر جا رہے ہیں اور اسرائیل نے اس پر حملہ کر دیا ہے۔ اسموتھ فلوٹیلا پر پاکستان کے سابق سینیٹر مشتاق احمد بھی سوار ہیں۔ برطانوی میڈیا کی جانب سے یہ دعویٰ سامنے آیا ہے کہ اسرائیلی فوج نے گلوبل اسموتھ فلوٹیلا پر حملہ کر دیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ فلوٹیلا غزہ کے قحط زدہ عوام کے لیے امداد لے کر جا رہے تھے اور اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ تمام ارکان کو اسرائیلی فوجیوں نے حراست میں بھی لے لیا ہے اور اسرائیلی اہلکار قافلے میں شامل ایک جہاز کے اندر داخل بھی ہو چکے ہیں۔ فلوٹیلا غزہ کے قحط زدہ عوام کے لیے امداد لے کر جا رہے تھے اور اسرائیلی فوج نے فلوٹیلا پر حملہ کر دیا ہے اور تمام ارکان کو حراست میں بھی لے لیا ہے۔ پاکستان کے سابق سینیٹر مشتاق احمد بھی اس فلوٹیلا کے اندر سوار تھے۔ اس فلوٹیلا میں بہت سے ممالک کے افراد جو ہیں وہ سوار تھے اور ان کا مقصد یہ تھا، ان فلوٹیلا میں غزہ سے جتنے بھی غزہ کے قحط زدہ عوام ہیں ان کے لیے امداد شامل تھی اور اس فلوٹیلا کو اسرائیلی فوج نے اب حملہ کر دیا ہے اور تمام ارکان کو اسرائیلی فوجیوں نے اپنی حراست میں بھی لے لیا ہے۔ اسرائیلی اہلکار قافلے میں شامل ایک جہاز کے اندر داخل بھی ہو چکے ہیں۔ یہ فوٹیج بھی آپ کے سامنے ہے۔ برطانوی میڈیا دعویٰ کر رہی ہے کہ فلوٹیلا میں شامل کئی کشتیوں سے رابطہ بھی منقطع ہو چکا ہے۔ ایک فلوٹیلا کے اندر جتنے بھی اسرائیلی ہیں وہ بھی شامل ہو چکے ہیں اور تمام ارکان کو اسرائیلی فوجیوں نے حراست میں بھی لے لیا ہے۔ آج بھی غزہ پر اسرائیلی قحط جو تھا بربریت جاری رہی اور 60 سے زیادہ افراد کو شہید بھی کیا گیا اور یہ فلوٹیلا جو ہے وہ وہاں پہ پہنچی تھی۔ 40 سے زائد کشتیوں پر یہ مشتمل ہے فلوٹیلا اور قافلے میں 500 سے زائد افراد بھی سوار ہیں۔ یہ فوٹیج آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تقریباً 40 سے زائد کشتیاں ہیں جو کہ اسموتھ فلوٹیلا کے طور پر یہ جا رہی تھیں اور تقریباً 500 افراد جو ہیں وہ غزہ کے عوام کے لیے امداد لے کر اس فلوٹیلا میں جا رہے تھے اور اب خبریں آ رہی ہیں کہ بہت سی کشتیوں میں سے رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو چکا ہے اور اسرائیلی فوج نے فلوٹیلا پر حملہ کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ارکان تھے ان کو حراست میں بھی لے لیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان کے سابق سینیٹر مشتاق احمد بھی سوار تھے۔ سوشل میڈیا پہ فلوٹیلا سے ریلیٹڈ خبریں بھی آ رہی تھیں اور جیسے ہی یہ قافلہ غزہ کی جانب نکلا تھا تو سوشل میڈیا پہ لمحہ بلمحہ اس سے ریلیٹڈ خبریں آ رہی تھیں اور وہ تمام کے تمام لوگوں کو بتا رہے تھے اور جیسے ہی غزہ کے ساحل پہ فلوٹیلا پہنچے، 40 کشتیوں پر مشتمل یہ گلوبل اسموتھ فلوٹیلا ہے جس میں 500 سے زائد افراد سوار ہیں، جن میں پاکستان کے سینیٹر مشتاق احمد بھی سوار ہیں اور برطانوی میڈیا نے اب یہ دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیلی فوج نے گلوبل اسموتھ فلوٹیلا پر حملہ کر دیا ہے اور تمام ارکان کو اسرائیلی فوجیوں نے حراست میں لے لیا ہے اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اسرائیلی اہلکار قافلے میں شامل ایک جہاز میں داخل بھی ہو چکے ہیں اور تمام ارکان کو اسرائیلی فوجیوں نے اپنی حراست میں بھی لے لیا ہے۔ اسرائیلی اہلکار قافلے میں شامل ایک جہاز میں داخل بھی ہو چکے ہیں۔ غزہ کے لیے امداد لے جانے والے گلوبل اسموتھ فلوٹیلا 40 سے زائد کشتیوں پر مشتمل ہے اور قافلے میں 500 سے زائد افراد سوار ہیں۔ اسموتھ فلوٹیلا میں پاکستان کے سابق سینیٹر مشتاق احمد بھی سوار ہیں۔ فلوٹیلا کی کئی کشتیوں اور جہازوں کی لائیو فیڈ جو ہے وہ منقطع ہو چکی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ یہ 40 سے زائد کشتیوں پر مشتمل گلوبل اسموتھ فلوٹیلا جو سوشل میڈیا پر لائیو تھے
اور جیمرز لگ گئے تھے جیسے ہی وہ غزہ کے ساحل پہ پہنچے تھے، تو اسرائیلی فوج کی جانب سے اور اسرائیلی فوج کے جو جہاز تھے انہوں نے جیمرز لگا کے جو لائیو ان کی سچویشن تھی اس کو جیم کر دیا تھا اور لائیو فیڈ کو جیم کر دیا تھا. اور اب عرب میڈیا اور برطانوی میڈیا کا دعویٰ بھی سامنے آ رہا ہے کہ بہت سی کشتیوں سے رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو گیا ہے. پاکستان کے سابق سینیٹر مشتاق احمد بھی اس فلوٹیلا پر سوار ہیں اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیلی فوج نے فلوٹیلا پر حملہ کر دیا ہے اور تمام ارکان کو اسرائیلی فوجیوں نے حراست میں لے لیا ہے اور اسرائیلی اہلکار قافلے میں شامل ایک جہاز میں داخل بھی ہو گئے ہیں. سینئر اینکر پرسن اور تجزیہ کار فریحہ ادریس نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. فریحہ، ایک سچویشن سامنے آئی ہے، امداد لے کر جا رہے تھے جتنے بھی افراد تھے فلوٹیلا کے اندر، ان پہ اب حملہ کیا ہے، ان کو حراست میں لے لیا گیا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، اپنے عزائم کا اظہار تو کر ہی رہا تھا اسرائیل، اور اسرائیل کو سمجھنا کافی آسان ہے. ہم نے ہمیشہ یہی دیکھا ہے کہ جہریت کی تمام ریکارڈ توڑے ہیں انہوں نے، ماضی میں بھی حال میں بھی. اور اس فلوٹیلا کے حوالے سے آپ نے دیکھا کئی دنوں سے اس کے اوپر نیوز آ رہی تھی، مختلف ممالک موجود ہیں. آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ تھرو آؤٹ بتا رہے تھے کہ ان کو کیا پرابلمز آ رہی ہیں. ہمارے پاکستان سے سینیٹر مشتاق بھی اس فلوٹیلا پر موجود ہیں. ایک برطانوی صحافی ہیں ایوان وڈلی، وہ بھی اس کے اوپر موجود ہیں، وہ بھی اس کو بار بار اپڈیٹ کر رہی تھی. ہم نے اپنے پروگرام میں بھی ان کو لیا تو انہوں نے بتایا تھا کہ ان کو بار بار تھریٹ کی جاری ہے. کئی دنوں سے یہ تھریٹ کا سلسلہ جاری تھا. آج صبح باقاعدہ طور پہ ایک فیک نیوز پروموٹ کی گئی اسرائیلی آؤٹ لیٹس کی طرف سے نیوز کے، جس میں یہ دکھایا گیا کہ جی فلوٹیلا کے حوالے سے ان کو کوئی ایسی انفارمیشن مل گئی ہے کہ اس کے اوپر حماس کے لوگ سوار ہیں، جو کہ آبویسلی ایک صریحاً جھوٹ تھا. جب یہ فلوٹیلا کا سفر شروع ہوا تھا تو اس کو باقاعدہ پروموٹ کیا گیا تھا. لوگوں نے اپنی آئی ڈی دی تھی، بتایا تھا کہ وہ کون لوگ ہیں، وہ پیس کا مشن لے کے آ رہے ہیں، ایڈ لے کے جا رہے ہیں. اس کے حوالے سے انہوں نے بار بار آگاہ بھی کیا تھا، ان کا روٹ سب کو پتا تھا. لیکن بہرحال یہ فیک نیوز جاری گئی. اس کے اندر ایک برطانوی فارمر ایم پی ہیں جارج گیلوے، ان کی بھی تصویر ڈال دی گئی اور کہا گیا کہ ان کا یہ حماس سے لنک ہے. حالانکہ پھر دن جارج گیلوے نے ایک خود سے ٹویٹ کی اور بتایا کہ یہ ایک پروپیگنڈا ہے، میرا تعلق نہیں ہے آبویسلی حماس سے، نہ میرا ان سے کوئی لنک ہے، اور جس بندے سے جوڑا جا رہا ہے میری 10 سال سے اس سے ملاقات نہیں ہوئی. لیکن اس وقت یہ تاثر بہرحال بن گیا تھا کہ اب یہ تہیہ کر لیا ہے اسرائیلی اتھارٹیز نے کہ اس فلوٹیلا کو وہ نہیں انٹر ہونے دیں گے اور اس کو یقیناً نشانہ بنائیں گے. تو تبھی انہوں نے وہ فیک نیوز پینڈر کرنا شروع کر دی تھی. بہت ہی افسوسناک ہے، بہت ہی تکلیف دہ ہے. وہاں پر نہتے عوام موجود ہیں غازہ میں، کوئی ایڈ ان کو نہیں پہنچنے دیتا ہے اسرائیل. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ کھانے کے لیے جمع ہوتے ہیں تو ان کے اوپر اٹیک ہو جاتا ہے، چھوٹے بچوں پہ اٹیک ہو جاتا ہے، لوگ خون و خون ہو جاتے ہیں. اینڈ کنسیڈرنگ یہ اس وقت میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے جبکہ ایک پیس ٹریٹی کو کوشش کر رہے ہیں مسلمان ممالک جن میں پاکستان بھی شامل ہے. ایسے وقت میں اگین اپنے انہی ہتھ کنڈوں کی طرف جا رہا ہے اسرائیل، جو کہ یقیناً ایک افسوسناک بات ہے. آپ کو یاد ہوگا کچھ سال پہلے بھی ایک اسی طریقے سے فلوٹیلا گیا تھا جس کے اوپر بھی اسرائیل نے اٹیک کر دیا تھا. اس وقت اس پہ پاکستانی صحافی حسین صاحب بھی موجود تھے اور پھر ہم نے دیکھا تھا کہ کس طریقے سے اس کو انٹر نہیں ہونے دیا تھا. اس دفعہ بھی مور اور لیس اسی طریقے سے کیا گیا ہے، اگرچہ اس کے اوپر بار بار میسیجنگ کی گئی کہ وہ ایک پیس کا پیغام لے کے وہاں پر جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو آئی ایم شیور کہ جو بہت فائدہ ہوتا یہ لوگ وہاں پہنچ جاتے، ان کو بہت فائدہ ہوتا کہ وہ کس نہ کس طریقے سے کوئی نہ کوئی ایڈ وہاں پہنچاتے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ نظر آیا ہے کہ ان لوگوں نے ہیٹس آف ٹو دیم جو اتنے دنوں سے سفر کرے ہیں، اور انہوں نے آگاہی ضرور دی ہے دنیا کو کہ آپ دیکھ لیں کہ اسرائیل کس طریقے سے نہتے لوگوں کے ساتھ سلوک کرتا ہے، ان لوگوں کے ساتھ بھی جو امن کا پیغام لے کر آ رہے ہیں. اچھا فریحہ، چونکہ ابھی آپ نے خود سے ہی ذکر کر دیا کہ یہ اس ٹائم پہ کارروائی سامنے آئی ہے اسرائیل کی جانب سے جب آلریڈی ہم معاہدے کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے حماس کو 3 سے 4 دن کا الٹیمیٹم بھی دے دیا ہے. تو اس سچویشن میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب حماس کا ری ایکشن کیا ہوگا؟ وہ آلریڈی کہہ رہے کہ اور جتنے بھی مسلم ممالک ہیں ان کی اگر آپ کہیں ان کا یہ
کہنا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ وہاں سے انخلا کرے گا، لیکن اسرائیل نے آج 60 سے زیادہ فلسطینیوں کو دوبارہ سے شہید بھی کر دیا ہے غزہ کے اندر، اور اب فلوٹیلا پہ حملہ. اس ساری سچویشن کو آپ کیسے دیکھ رہی ہیں؟ یا معاہدے کی جانب جاتا ہوا آپ کو دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیے معاہدہ تو پہلے ہی آپ نے اسحاق ڈار صاحب کی بھی اسٹیٹمنٹ دیکھی ہوگی، جنہوں نے ایکٹیولی اس کے بھی بڑا کام کیا ہے، مختلف ممالک میں جا کر ملاقاتیں کی ہیں، بیک گراؤنڈ میں جو کام ہوئے ہیں اس میں اسحاق ڈار صاحب کی کنٹریبیوشن ہے بہت زیادہ. اسحاق ڈار صاحب نے بھی آج یہ بات بتائی کہ یہ وہ معاہدہ نہیں ہے جو کہ ایکچولی دکھایا گیا تھا. انہوں نے کہا میں فرینکلی یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں بہت سارے جو پوائنٹس ہیں وہ چینج کر دیے گئے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ شروع میں 21 پوائنٹس کی بات ہو رہی تھی، مگر جب یہ معاہدہ منظر عام پر آیا تو یہ 20 پوائنٹ ہو چکا تھا. اینڈ اس سے یہ تاثر ملا کہ جو 21 پوائنٹ تھا وہی وہ مین پوائنٹ تھا جس کے اوپر مسلم ممالک آئے تھے. دیکھیں بہت ضروری تھا کہ اسرائیلی افواج کا وہاں سے مکمل طور پر انخلا ہو، اس کے بغیر تو کوئی مسلم ملک بھی تیار نہیں ہوگا. لیکن اسرائیل اس پہ کسی بھی طریقے سے ریڈی نہیں ہے. بہت ضروری ٹو اسٹیٹ سولوشن کے اوپر بہت سارے لوگ نکتہ چینی کرتے ہیں، لیکن اگر ذرا ٹھنڈے دل سے سوچا جائے جو صورتحال ہے اس غزہ کے لوگوں کی، جس طریقے سے ان کے اوپر اٹیک ہوئے، جس طریقے سے وہ بالکل نارملائز لائف سے میں ہے ہی نہیں، ہر روز وہاں شہادتیں ہوتی ہیں، بچے مرتے ہیں، ہاسپٹلز نہیں چل رہے، ان کی ڈے ٹو ڈے لائف ہے ہی نہیں. تو ہم لوگ جو اپنے کمروں میں اپنے سکون سے اپنی فیملیز کے ساتھ بیٹھے ہیں، ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید یہ آئیڈیل معاہدہ نہیں ہے، لیکن ان دس سرکمسٹینسز اگر اسے امیڈیٹ ریلیف آتا، سیز فائر ہوتا، تو یقیناً غزہ کی اگر اسٹیٹ کو اس حوالے سے تو ریکگنائز نہیں کرے جو ان کا اصل حق ہے، لیکن اگر پھر بھی اس کو ریکگنائز کیا جاتا، وہاں پہ ڈیولپمنٹ کا کام ہوتا، تو ایک قسم کی وہ وکٹری ضرور ہوتی. لیکن اس سے بھی مکرتا ہوا نظر آیا اسرائیل. آپ نے دیکھا جیسے ہی نیتنیاہو نے اس سے بات کی، انہوں نے واپس جا کر جو ہیبرو میں اسٹیٹمنٹ دی اس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم تو کسی بھی طریقے سے غزہ کی اسٹیٹ کو ماننے کے لیے، فلسطین کی اسٹیٹ کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. وہیں سے شکوک و شبہات نے جنم لینا شروع کیا. اب جو خبر آئی ہے آج امریکی اخبارات کے مطابق، اس میں یہی کہا گیا کہ ایک بڑی لمبی ملاقات کی نیتنیاہو نے، جس میں انہوں نے یہ بات چیت کی کہ اس کے اندر وہ پوائنٹس دلوا دیے جائیں جن کی آپس میں ڈسکشن نہیں ہوئی تھی. آپ دیکھیں الجزیرہ میں بھی ایک رپورٹ آئی، اس میں بھی یہی بات مینشن کی گئی. اس طریقے سے عرب ممالک کے اخبارات میں جو بات کوٹ کی گئی وہ بھی یہی کی گئی کہ خدشہ ہے کہ یہ وہ معاہدہ نہیں ہے جس پہ سب متفق ہیں. اور پھر کانفرمیشن ہمیں اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے آ ہی گئی. تو یہ بات تو بہرحال طے ہو گئی کہ اب یہ وہ معاہدہ نہیں ہے جس پہ سب نے آ کے بات کی تھی. ہیونگ سیڈ دیٹ، اس میں ابھی بھی بہت سارے پوائنٹس ایسے ہیں جن کے اوپر بات ہو رہی ہے، بات کی جا سکتی ہے، لیکن کچھ بیسک ہیں معاملات جن کو آپ کو منوانا پڑے گا. مثلاً جو ایک انخلا ہے اسرائیلی فوجیوں کا، اور سب سے بڑی بات یہ جو فلوٹیلا ہے، آئی گیس وہ معاہدے کے لیے ایک سمبولکلی آپ کو نظر آ رہا ہے، ایک سمبل کہ وہاں پہ کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے اسرائیلی سوچ کے اندر، اور جو ایک جارحانہ سوچ ہے، جو کہ ایک جینوسائیڈل سوچ ہے، جو کہ لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے والی سوچ ہے، وہ بدرجہ عدم موجود ہے. اور خدشہ اس میں یہ ہے کہ نیتنیاہو ایک اس وقت انتہائی ان پاپولر لیول پر موجود ہے، اور اپنی حکومت بچانے کے چکر میں کہیں وہ ایسا نہ کریں کہ ایک پیس ایفرٹ جس پہ بڑی محنت ہوئی ہے اس کو سابوٹاژ کر دے. کیونکہ سب سے پہلے جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے معاہدے کی خلاف ورزی کی یا سمجھیں کہ اسے ڈیویٹ کروانے کی، وہ نیتنیاہو کی طرف سے ہی آئی ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ اب دوسرے ممالک کی طرف سے بھی ایک سوچ بچار نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ فریحہ ادریس ہمارے ساتھ موجود تھی. اور اسرائیل فوج نے گلوبل سمود فلوٹیلا پر حملہ کر کے تمام ارکان کو حراست میں بھی لے لیا ہے.